پہلی اللہ کے ساتھ نت بنانا یہ حرام ہے. نت بولتے ہیں مچھلی کو جو اس کے مشابہ ہو یا یہ اس کے مقابلے میں ضد ہو, اس کے معاملے میں شریک ہو, سب کو ہو تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے پاک ہے, اس کے کوئی ضد نہیں ہوگی. مگر منع کیا تم کسی کو نت ثابت بناؤ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ضد نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ جو بندے کا فعل ہے اس کا خالق اللہ ہے, وہ اس کا کاسب ہے, بندے کا کسب ہے لیکن خلق اللہ ہے. یہ جو کہتے ہیں موت چاہیے کو اپنے فعل کا خود قائل خالق ہے, غلط ہے. بندہ اس فعل کا خود خالق ہے یا طبیعت ہے خود اس کا خالق ہے, غلط ہے. فعل اس کا خالق اللہ ہے, باقی وہ کاسب اس کا کسب ہے, اس کی محنت یہ بات اور ہے, یہ خلق اللہ کی. یہی ہونا اللہ خلق کو ماتا میں اجزان کرتا ہے. اللہ قدیم اللہ اندازوں کو پر بقول جل اللہ قدیم له اندازہ غار ہے بلا ہے. حالانکہ وہ بلا سب چیز کا عالمی صاحب کی یاد ہے, وہ ثابت کون ہو سکتا ہے. اور ہے جیسے اس کا مخلوق ہے تو مخلوق خالق تو نہیں ہو سکتا, مثیل ہو سکتا ہے. آگے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْحَافِظِينَ. تو اس میں بھی مانا کر دیا کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. اگر آپ نے کر دیا کہ یہ جو فعل ہے وہ بندے کا اپنا ہے تو خود اس کا بندہ خود اس کا موجود ہے, تمہارا اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا, شرک ہوگا تمہارا, تمہارا کوئی مقبول نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے, نہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے, باقی کسب بندے کا کرنا ہے. اور وہ اللہ اعلان آخر جو فقار جاتی ہیں دیکھیے آج اس اکرامہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تو جسم میں ہے جسے تبلیغ وغیرہ نے اس کو موصول کر کے نقل کیا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون, اللہ کو مانتے ہیں, ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. اس کی تو یہ بیان کرتا ہے کہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم, یہ ایک آیت ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, ستائی کی جواب ہے. پہلی آیت زخرف میں ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم لَّيَقُولُنَّ مَّنْ خَلَقَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اور یہ آیت جو ہے یہ لقمان میں ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو حالانکہ اس کا معنی کہ عقیدہ ان کا ہے, یہ اللہ کو مانتے, یہ ہے ان کا ایمان. وہ البتہ ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں, تو یہ تو ان کا ہے ایمان. جب ان سے پوچھو کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے, یہ تو ان کا ایمان ہے. اور پھر وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُمْ, یہ ان کا شرک ہے. جب مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو دوسروں کو پوچھتے ہیں جو باللہ اللہ مشرکون, اکثر جو اللہ کا ایمان رکھتے وہ شرک کرنے والے ہیں. تو اس میں ان کی تفسیر بیان کی کہ ایمان ہوتا ہے تو مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے, رازق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, پھر بھی دوسروں کو پوچھتے ہیں. تو مانا مانا کریم اللہ اس لیے سے وہ پوچھتے تھے. تو مانا ہوتا ہے اس قسم کی یہ پوجا بھی ان کا جو ہے وہ شرک ہے, یہ ان کی پوجا کو اللہ شرک کر رہا ہے. اچھا وما ذکر فی خلق العباد عباد و اقسام, تو بندے کے کسب اور فعل جو ہے وہ اللہ کے مخلوق ہے, چاہے وہ کچھ کام بھی کہے, جو بھی کہے. بندے کا فعل جو ہے وہ کہ خیر ہو شر ہو جو بھی ہو, عبادت ہو دعوت ہو, سب جو بھی بندے کا فعل ہے وہ اللہ کا مخلوق ہے. لیکن بہت چیزوں میں جو اللہ کا مخلوق نہیں ہے کہ اللہ کا کلام وہ بات ہے, لیکن فعل اس کا مخلوق ہے. وہ خلق کل شے وقدر ہوتا دیا, اور شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا اندازہ کیا. یہ امام ایک بہت بڑے محدث ابو القاسم السلام جو امام بخاری کا استاد بھی ہے, کتاب خلق فارغ بعد میں اسے نقل کیا ہے کہ سب سے بڑی 3 دلیلیں لوگوں کے جو قرآن کو مخلوق کرتے ہیں. ایک تو خلق کل شے کا تبدیہ سمجھو, اور اس آیت میں جو کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شے ہے, اگر قرآن کو شے نہیں مانتے تو ہمارا غیر موجود ہے. لا شے ہے, لا شے جو ہے معذور کہا جاتا ہے, یہ کفر کی بات ہے, یا تم کو ماننا پڑے گا. اللہ شے کا تو داخل ہو جاتے ہو, اگر شے مانتے تو کل شے کا داخل ہے, لہٰذا وہ مخلوق ہے. اس آیت کو سب سے بڑی زور شور سے پیش کرتے ہیں. امام الفوائد کی اس آیت سے اس کی دلیل نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ اور آیت میں اس کی وضاحت آتی ہے. انما امر اللہ شین لا اللہ ان کو کن کہتے, کسی شے کے بنانے کا مرادہ کر وہ کن کہتے ہیں. تو مانا شے اللہ کے کن سے پیدا ہوتی ہے. اگر ان شے میں قرآن بھی داخل ہے تو کن جو ہے اس کا کون ہے, تو وہ بھی ایک شے ہو گئی. تو مخلوق سے مخلوق کو پیدا کیا, تو ماننا ہوا کہ قول اللہ کا عمل سے پہلے,
اس پیدائش سے پہلے، خلق سے پہلے قول اس کا موجود ہے، لہذا وہ شے میں داخل نہیں ہے۔ کل شے میں جن چیزوں کو پیدا کیا وہ قول سے پیدا کیا، تو بڑا قول پہلے موجود تھا، لہذا ان کا یہ سوال صحیح نہیں ہے جگہ پر۔ یہ ان کی سب سے مشہور دلیل ہے۔ اچھا بھائی آگے کہتے ہیں وقال مجاہد تنزل الملائکۃ الا بالحق، اس آیت کے تفسیر میں کہتے ہیں مان الملائکۃ الا بالحق، مان الملائکۃ الا بالحق سورۃ ہجر میں اس کی تفسیر کرتے ہیں یہ بالحق مانا یعنی بالرسالہ، اللہ کے پیغام سے، یا بالعذاب جہاں عذاب کرنے کا حکم ملتا ہے تو حکم کے مطابق نازل ہوتے ہیں، ناس نازل نہیں ہوتے، تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے خیر کیا اور غیر کیا، تو اللہ کا قول پہلے ہے اور بندوں کا عمل بعد میں ہے۔ جب ان کو حکم دیا تو بندے کرتے بخارش سے کرتے کسی حکم کو لے آنا، کسی کو عذاب کرنا، تو پہلے اللہ کا حکم ہے ان کو، پھر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کا قول جو ہے وہ شے میں داخل نہیں، کام میں داخل نہیں، مخلوق میں داخل نہیں، وہ سے پہلے۔ یہ قانون آفتاب کی نام صدق، وہ کون ہے؟ وہ آزاد ہے صادق صدق، تو وہ کون ہے؟ المبلغین المؤدین من الرسل، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ مانا اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ان کا فعل ہے، پیغام اللہ کا ہے، پہنچانا ان کا عمل ہے۔ تو پیغام اللہ کا مخلوق نہیں، ان کا پہنچانا عمل جو ہے وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی تقدیر سے، یہ ہے بات۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عِندَنَا، ہم اس کے محافظ ہیں، سمجھو، لیکن اسباب تو اللہ ہے، لیکن بندے جو اس کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ان کا عمل ہے۔ الموعہ یاد کی ہوئی چیز وہ تو کلام اللہ ہے، لیکن وائی اور اس کا فعل وہی وہ اللہ کی خلق ہے۔ تالی اس کی تلاوت یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہے، مخلوق اللہ کا کلام ہے۔ قاری قرأت بندے اللہ کے مخلوق ہے، لیکن قرأت قاری کا فعل ہے، یہ دونوں اللہ کے مخلوق ہے، لیکن مقروء جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس کا ہے۔ والذی جاء بالصدق، اسے سچ کو بالصدق اے القرآن، یعنی اس سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اس نے لایا ہے، اس نے قرآن کو لایا، وصدق اس کی تصدیق کی تو وہ ہے مسلمان۔ قرآن لانے والے رسول اللہ سمجھیں اور تصدیق کرنے والے مسلمان ہیں، تو یہ تصدیق ان کا فعل جو ان کا اپنا فعل ہے، جو جو چیز لائی گئی ہے وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن لانے والا جو ہے وہ مخلوق، یہ فعل مخلوق خالق اور فعل مخلوق کے فعل کا فرق بیان کر رہا ہے۔ وصدق المومن یقول یوم القیامہ هذا الذی آتیتنی عملت بما فیہ، آگے سامنے یہی کہے گا تو نے مجھے ایک چیز دیا میں نے اس پر عمل کیا، تو ان کا دینا یہ اللہ کی صفت ہے، جو دیا وہ اس کی صفت ہے، جو اس نے عمل کیا وہ اللہ اس کا کسب ہے اور اللہ کی خلق ہے۔ یہ ہوگی بات۔ اب جو حدیث نقل کی ہے اس نے بھی یہ نت کا عرض کیا ہے۔ بڑے سارے تھے شہادی رایت النفع کہ ابھی تمثیل مولی خامت وزارت رایت النفع یہ مقام سکی تھی مقام بہت سامنے پڑی۔ اچھا یہ اب روایت یہ ہے کہ اسلام علیہ مما پڑھتے انما فقاب فيما سلفكم الامم كما بين صادق الشيء غروب الشمس اوتي اهل التوراة تعمل بها قائم تحت النهار ثم عجزوا فاوتوا في اخر في اول قدم عجز مل گیا، آدھا دن انہوں نے کام کیا ان کو رجوع ادا مل گیا، اختیار پر ہم کو مقرر کیا تھا، اس کا معنی یہ ہے اختیار پر ہم کو ان کا اختیار جو ہے ان کو اختیار دیا جائے گا تو آج کا دن ہمارے عمل کو وہی کرو۔ دوپہر کو سمجھے کہ ہم تو جاتے ہیں میں کام نہیں کر سکتا، اچھا بھائی چلو تم اختیار رکھنا ہے لے جاؤ، تم کو سارا دن کام کرنا ہم تم کو اپنا اختیار کروا دیتے۔ اچھا پھر آئے لسانی کمائی جانو ثم اوتي اهل الانجيل فامروا بالتعصب الاثر ثم عجزوا فاوتوا في اول کیا اچھا چلو تم کام کرو کہ ہاں جی بھائی تم کو کیا دن کام پورا کرو اثر بدل کر دے یہاں تو جاتے اچھا والوں کے آ جاؤ تم ثم اوتي تم قرآن ہمیں تو بھی تعارف الشمس اوتي تم کی آتے کی آ گئی تم نے دن پورا کیا، تم نے دن پورا کیا بچہ